الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، چند مختلف باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے بھائی جو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور فرض کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. یہی توجہ دلانا ہے کہ فرض نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، آدمی اس کا اہتمام کیا کرے. بعض مرتبہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفل ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، نفل ہے، کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نفل اس لیے نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. نفل تو اس کے لیے ہے کہ اس کو پڑھ کر اللہ کا مزید قرب حاصل کیا جائے. ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کھانے میں اصل چیز تو ہوتی ہے روٹی اور ترکاری، کھڑی اور کھچڑی، لیکن اس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچار ہے، پاپڑ ہے، کچومر ہے، مربع ہے، کہیں فالودہ ہے، کہیں آئس کریم ہے، کہیں پھل فروٹ ہے. تو کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب چیزیں تو ایسے ہی ہے، کھائے تو کوئی بات نہیں، نہ کھائے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں. ہمارا مزاج کیا ہے کہ اصل کھانا کھانے کے ساتھ اس کو بھی کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے کھانا اور زیادہ کھایا جا سکتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. خالی آپ روٹی ترکاری کھا لیں، خالی کڑی کھچڑی کھا لیں، دال چاول کھا لیں تو آپ اتنا پیٹ بھر کر نہیں کھا سکیں گے. لیکن اگر اس کے ساتھ اچار ہے، پاپڑ ہے، کچومر ہے، مربع ہے، چٹنی ہے، یہ لوازمات ہے، تو اس کے ساتھ 2 لقمہ اور زیادہ کھا سکیں گے. میرے بھائی، واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان 5 نمازوں میں بعض نمازوں سے پہلے، بعض نمازوں کے بعد، بعض میں پہلے اور بعض سنت اور نوافل ہے. یہ سنت اور نوافل کی جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، علماء نے 1-2 حکمت بیان فرمائی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور اس لیے پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمارے سارے بھائیوں کو فرض کے ساتھ ان نوافل کا، ان سنن کا بھی اہتمام نصیب فرمائے. ہم سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، جیسا فرض نماز پڑھنے کا حق ہے ہم نہیں پڑھ سکتے. اس میں کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور رہ جاتی ہے. اور فرض میں کوتاہی ایسی ہے کہ جس کی کوئی تلافی نہیں، اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. میدان محشر میں جب ہماری نمازوں کو تولا جائے گا ثواب اور اجر دینے کے لیے، اگر نمازوں میں کمی ہوگی، فرض نمازوں میں کمی ہوگی، تو علماء لکھتے ہیں سنت نمازوں کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا. یقیناً ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، لیکن فرض نماز میں بھی فرائض اور واجبات کا اہتمام کر بیٹھتے ہیں، سنتوں کا، آداب کا، مستحبت کا اہتمام نہیں کرتے، تو اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. اور اسی کمی کوتاہی کو پور کرنے کے لیے سنتیں رکھی ہے کہ جو سنتیں ہیں بعد کی جب وہ پڑھیں گے تو اس سنتوں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کی تلافی اس نمازوں سے کر لیں گے.
اب سوال یہ ہے کہ یہ تو فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کا حال ہے، فرض سے پہلے کی جو سنتیں وہ کیوں ہے؟ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اصل میں نماز ایسی عبادت ہے کہ آدمی پورے دھیان کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرے۔ جیسے ہی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے دنیا وما فیہا سے غافل ہو جائے اور سارا دھیان اور ساری توجہ اللہ کی طرف۔ اب ایسی توجہ ایک دم حاصل نہیں ہوتی، اس توجہ کے لیے پہلے مشق کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی مشق کے لیے پہلے سنتیں رکھی ہے کہ ان سنتوں کے ذریعے سے نماز میں دھیان پیدا ہو جائے، نماز میں دل جمی پیدا ہو جائے، ہمارا دل ہے جو ادھر ادھر غفلت میں گھوم رہا ہے، ادھر کے خیالات سے بھرا ہوا ہے، سنتیں پہلے کی پڑھ کر دل کو خوب اچھی طریقے سے دنیا وما فیہا سے غافل کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ پہلے کی سنتیں اس لیے ہیں تو آدمی سنتوں کو اسی دھیان سے پڑھے اور اس کے بعد فرض پڑھے۔ پھر بھی شیطان ہے، اتنی ساری محنت کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تو کمی چھوڑ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کمی ڈال دیتا ہے۔ اس کی تلافی بعد کی سنت سے ہے۔ تو اگر پہلی کی سنتوں کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، بعد کی سنت اور نوافل کا اہتمام کیا، تو ہمارے جو فرض میں کمی ہے اس کمی کی تلافی اس سے ہو جائے گی۔ اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے، دیکھو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ فرض نماز پڑھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، تو یہ بھی تو احساس ہے کہ اس سے پہلے کی یا بعد کی سنتیں پڑھیں گے اس میں بھی تو کمی ہوگی یقیناً۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان سنتوں کے پہلے یا سنتوں کے بعد نفل رکھے ہیں تاکہ سنتوں میں جو کمی ہو اس کمی کی تلافی نفل سے ہو جائے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز بہت دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑی کام کی بات لکھی ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ میں فضائل اعمال بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ دیکھو شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارا اور کوئی دشمن نہیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں فلاں دشمن کوئی دشمن نہیں، ہمارا دشمن نفس و شیطان ہے۔ جو نفس و شیطان کے چکر میں آئے گا وہ دشمنی میں پڑتا چلا جائے گا، اور جو نفس و شیطان کو دشمن بنائے گا انشاءاللہ اس کا کوئی دشمن نہیں ہوگا، سب اس کے دوست ہوں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ شیطان کا خاصہ ہے کہ شیطان آدمی کو چاہتا ہے کہ فرائض سے دور کرے، فرائض سے محروم کرے۔ وہ نہیں چاہتا کہ فرض عبادتوں کو کرے، فرائض کو پورا کرے، فرض نمازوں کو پڑھے، فرض روزہ رکھے، زکوٰۃ، وہ نہیں چاہتا۔ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہو اللہ کا بندہ فرض ادا کرنے سے دور رہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں جو آدمی واجبات کی پابندی کرے گا، واجب نمازوں کا اہتمام کرے گا، انشاءاللہ اس کا فرض کبھی نہیں چھوٹے گا، اور جو سنت نمازوں کا اہتمام کرے گا اس کی واجب نماز نہیں چھوٹے گی، اور سنت میں بھی جو سنت غیر مؤکدہ کا اہتمام کرے گا اس کی سنت مؤکدہ نہیں چھوٹے گی، اور جو نوافل کا اہتمام کرے گا اس کی سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں چھوٹے گی۔ شیطان کا حربہ کیا ہے؟ شیطان کا حربہ یہ ہے کہ وہ چھڑاتا چاہتا ہے فرض، لیکن فرض پر کوشش نہیں کرتا، وہ بہت دور سے اپنا جال پھینکتا ہے، وہ کوتاہی کرواتا ہے نوافل میں۔ جن نوافل کو ہم پڑھتے ہیں اس میں کوتاہی کرواتا ہے، اور کیا کہتے ہیں نفل ہی سے چھوڑ دو، پڑھنا ضروری تو نہیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہیں۔ اس طریقے سے وہ نفل میں کوتاہی کرواتا ہے۔ نفل میں کوتاہی کرتے کرتے آدمی پھر سنت غیر مؤکدہ میں کوتاہی کرتا ہے۔ جہاں یہ سکھلا ہے کہ نفل ہے پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کچھ نہیں، یہاں بھی کہتے ہیں مؤکد تو نہیں، تاکید تو نہیں، پڑھے تو ٹھیک ہے ورنہ غیر مؤکدہ ہے، کوئی تاکید نہیں ہے، نہ پڑھے تو حرج نہیں، چلو سنت غیر مؤکدہ چھڑائی۔ تو پہلے نفل چھڑوایا پھر سنت غیر مؤکدہ چھڑوائی، اب سنت غیر مؤکدہ چھڑوائی، پھر کہاں اب آجنا دور میں فرض واجب ادا نہیں ہے تو وہ موٹی وستو ہے، فرض اور واجب ادا ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے، سنت مؤکدہ چھوڑ تو اللہ بہت غفور الرحیم میں معاف کر دیں گے۔ یہ اس کے ہیلے ہیں، یہ اس کی چالیں ہیں، اس چالوں سے وہ سنت مؤکدہ چھڑواتا ہے۔ سنت مؤکدہ ہے سوچی، اب وقت آیا واجب کا۔
تو پھر وہ کہتا ہے فلاں کام ہے یہ وہ ہے. روزانہ تو پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دو, ایک دم نہیں چھوڑا جائے. روزانہ تو پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دو, آج وتر کی نماز چھوڑ دو, آج یہ کر دو یہ کر دو, وہ آج ہی چھوڑواتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے پھندے میں اچھی طرح پھنس رہا ہے, نفل چھڑوائی تو اس نے قبول کیا, غیر مؤکدہ چھڑوائی تو اس نے قبول کیا, سنت مؤکدہ چھڑوائی تو قبول کیا, واجب چھڑوائی تو قبول کیا, فرض چھڑوانا اس سے آسان ہے, لہذا اب وہ فرض چھڑواتا ہے. لہذا علماء لکھتے ہیں کہ آدمی یہ چاہے کہ فرض نمازوں پر, واجب نمازوں پر پابندی چاہے تو جو نفل نماز ہے نفل سمجھتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے. نفل سمجھتے ہوئے, نفل کو ہم فرض نہیں سمجھیں گے, نفل کو سنت نہیں سمجھیں, نفل نماز کو نفل سمجھتے ہوئے پڑھتے رہے. کبھی چھوٹ بھی گئی تو پھر پڑھتے رہے, پھر شروع کرے, پھر چھوٹ رہے. یہ اگر اہتمام رہے گا تو انشاءاللہ سنت غیر مؤکدہ پر بہت اہتمام رہے گا, اور سنت مؤکدہ چھوٹی نہیں تو غیر مؤکدہ چھوٹی نہیں تو مؤکدہ چھوٹنے کا سوال ہی نہیں. اور جہاں سنت مؤکدہ نہیں چھوٹتی ہے تو پھر واجب اور فرض کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ اسی لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شدامت برکاتہ, ان جیسے اکابر کے شیخ تھے. وہ ایک بہت کام کی بات فرماتے تھے. حضرت مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے حضرت حکیم عبدالحی ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اب سفر کرتے ہیں, سفر میں اجازت ہے نماز بھی مختصر پڑھو, 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھو, سنت مؤکدہ بھی پڑھنے کا وقت ہے پڑھ لو, نہ کوئی بات نہیں, اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت کے ساتھ سفر کر رہے تھے, سفر کرتے ہوئے نماز مغرب پڑھنے کے لیے ٹھہرے, مغرب کی فرض نماز پڑھی, پھر چلے, عشاء کی نماز پڑھی, منزل پر دیر سے پہنچے, عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت اب نوافل پڑھ رہے ہیں, وتر پڑھا پھر نوافل پڑھ رہے ہیں. تو میں نے حضرت سے پوچھا, حضرت یہ نوافل کون سی؟ تو حضرت نے فرمایا وہ مغرب کے بعد جو روزانہ نوافل پڑھتے ہیں وہ نوافل آج پڑھنے کا موقع ملے, نفل نماز ہے, نفل تو جب بھی چاہے, میں نے اس کو وہ چھوٹ نہ جائے, اس کی عادت چھوٹ نہ جائے, اس لیے 6 رکعت نفل پڑھ لی. اور اس کے بعد بڑے کام کی بات فرمائی کہ دیکھو اوابین کا وقت تو ہے عشاء تک, عشاء کا وقت ہوا وقت, لیکن اوابین نوافل ہے, نفل کوئی پڑھ سکتا ہے. اگر میں آج یہ 6 رکعت سفر کی وجہ سے چھوٹ گئی اور نہیں پڑھا تو پھر اس طرح شیطان چھڑواتا چلا جائے گا, چھڑواتا چلا جائے گا, کلی طور پر چھوٹ جائے گی. اوابین کی تو قضا نہیں, لیکن نفل نماز تو آدمی پڑھ سکتا ہے. میں نے 6 رکعت نفل نماز پڑھی تاکہ 6 رکعت نفل جو چھوٹی ہے اس کا ثواب ہے, وہ ثواب بھی مل جائے گا اور عادت بھی باقی رہے گی. نفل کی قضا نہیں ہے, لیکن حضرت نے اہتمام اس لیے کیا کہ نفل تو ہر وقت پڑھنا صحیح ہے, مغرب بعد پڑھے تو بھی صحیح, عشاء بعد پڑھے تو بھی صحیح. تو جو روزانہ کی عادت ہے شیطان وہ چھڑوا نہ دے, اس لیے حضرت نے عشاء کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھی. یعنی اکابر یہ فرماتے ہیں کہ نفل نماز کی قضا نہیں ہے, لیکن عادت ڈالنے کے لیے جس نوافل کا اہتمام ہے اس کو پڑھتے رہے, اس کی جگہ پر نفل پڑھتے رہے, تو انشاءاللہ نفل پر پابندی رہے گی. اور نفل پر پابندی کے نتیجے میں انشاءاللہ سنتوں پر پابندی, واجبات پر پابندی, اور اسی طریقے سے فرض پر پابندی رہے گی. اور میرے بھائی, ہمیں کم سے کم سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ نماز کا تو خوب اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی رات دن میں 12 رکعت نماز کا اہتمام کرے, بنی لہو بیت فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اور اس کی تفصیل یہ بتائی, 4 رکعت ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 سنت, 2 رکعت ظہر کے بعد کی 6 رکعت, 2 رکعت مغرب کے بعد کی 8 رکعت, 2 رکعت عشاء کے بعد کی 10 رکعت, اور 2 رکعت فجر سے پہلے کی 12 رکعت. یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے. حدیث میں جو آدمی اس کو پڑھتا رہے گا روزانہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنت میں گھر کس کا بنے گا؟ جنت میں گھر اللہ جنت والوں کا بنائیں گے, ایمان والوں کا بنائیں گے.
جو آدمی اپنی ایمان کی حفاظت کر کے دنیا سے گیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فرض کے ساتھ اس کے پہلے اور بعد کی سنتوں کا اہتمام کیا، اللہ اپنے فضل سے اس اہتمام کی برکت سے حسن خاتمہ بھی نصیب فرمائیں گے، جنت بھی عطا فرمائیں گے، جنت میں گھر بھی عطا فرمائیں گے۔ لہذا میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ سنتوں کا نوافل کا بھی خوب اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ میں بھی عرض کرتا ہوں ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے عصر کی نماز کے بعد۔ میرے بھائی بہت درد دل سے کہتا ہوں، بہت محبت سے کہتا ہوں، ان تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے ایسے جلیل القدر بندے نے اس کتاب کو لکھا ہے اپنے اکابر کے مشورے سے۔ اللہ نے اس کتاب میں بہت خیر و برکت رکھی ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ انسان نے اسی تعلیم کو ادب احترام اور طلب کے ساتھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ معمولی چیز نہیں، بہت خیر و برکت والی چیز ہے۔ حضرت شیخ نے لکھی فضائل درود شریف، حضرت شیخ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں فضائل درود شریف کے اجزاء موجود ہیں۔ ایسی بابرکت کتاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں، تھوڑا وقت فارغ کرے، جہاں جس وقت چاہے فجر بعد تعلیم ہوتی ہو، عصر بعد تعلیم ہوتی ہو، عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہو، اپنا وقت تھوڑا فارغ کرے اور اہتمام سے عادت کے ساتھ اس میں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ان احادیث کو سنیں۔ انشاءاللہ یہ احادیث ہمارے ایمان میں پختگی کرے گی، یہ احادیث ایمان کی عظمت کو ہمارے دل میں ڈالے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیسے بے اثر ہوتا ہے۔ ایک فاسق آدمی گالی بکتا ہے تو اس کا اثر ہماری ذات پر پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے کوئی بات نکلے، ہم ادب احترام سے سنیں، کیا وہ اثر نہیں کرے گا؟ ضرور اثر کرے گا۔ آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ تعلیم کا بھی اہتمام کرے، سنت مؤکدہ بھی ہے، اور میں گزشتہ بھی کہا تھا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آنے کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو اس کا مکلف بنائے۔ جمعہ کی نماز کے لیے اذان اول کے ساتھ آنا واجب ہے، میرے بھائی بلا وجہ اس واجب کو نہ چھوڑے، ایسا نہ ہو کہ شیطان اس واجب کو چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا ہے، کہیں وہ جمعہ کا فرض ہم سے نہ چھڑوا دے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا